بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر میں آئی ہوں ایک اور کوٹیشنز کے ساتھ۔ میری کوٹیشن ہے، سورج واحد ہے مگر پھر بھی غروب ہو جاتا ہے، لوگ اس کو دیکھ کر بھی سبق نہیں سیکھتے اور ہر وقت گھمنڈ میں رہتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی عہدہ ملتا ہے۔ تو یہاں سورج کے واحد ہونے کی میں نے مثال اس لیے دی ہے، بہت سے لوگ جب ترقی کر لیتے ہیں یا کوئی چیز حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کو انہیں دینے والا یا اس کو انہیں عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو سورج کو غروب ہونے پر قادر ہے، غروب کرنے پہ قادر ہے، جو دن کو رات میں بدلنے کے قادر ہے، بدلنے پر قادر ہے، جو رات کو دن میں بدلنے پر قادر ہے۔ رات کا اندھیرا جب ختم ہوتا ہے اور دن کی روشنی ہوتی ہے، وہ لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے اور روشنی کے بعد اندھیرا ہے۔ اگر کوئی خوش ہے یا آج اس کے پاس پیسہ ہے یا وہ بہت زیادہ امیر ہے یا اس نے بہت چیزیں اچیو کر لی ہیں، وہ ایک دنیا میں سکسیسفل انسان ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ سکسیسفل رہے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ اگر اس نے اس کا شکر ادا نہیں کیا، اس کو صحیح سے یوٹیلائز نہیں کیا، جو اس کے پاس ریسورسز تھے، جو وہ دوسرے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتا تھا یا ان کی مدد کر سکتا تھا، اگر اس نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ وہ ان سب چیزیں واپس بھی لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب چیز پہ قادر ہے کیونکہ دینے والی ذات وہی ہے۔ لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ سورج واحد ہے جو روشنی دیتا ہے ہمیں، چاند واحد ہے، تو سورج بھی غروب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے انسان کو بتانا چاہتا ہے کہ سورج واحد ہے لیکن وہ بھی غروب ہوتا ہے۔ تو انسان تو کئی ہیں اس دنیا میں، کوئی ایک انسان تو ہے نہیں جو وہ مطلب کبھی اس کے پاس سے دولت جائے گی نہیں یا اسی کے پاس رہے گی، یا جو اس نے مقام حاصل کیا وہ ہمیشہ اسی کے پاس رہے گا، ایسا تو نہیں ہے۔ آج اگر پیسہ کسی کے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس ہوگا۔ کوئی انسان ہمیشہ تو وہ رہتا نہیں ہے۔ وہ ایک شعر ہے کہ صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے۔ تو بادشاہ کی بادشاہی جانے میں بھی ایک دن کا وقت لگتا ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ تو انسان کو یہ سب چیزیں اس وقت سوچنی چاہیے جب وہ کسی عہدے پر فائز ہوتا ہے، تو اس کو اس چیز پر غرور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ میں ہوں تو میں ہی ہوں، میں نہیں آنی چاہیے انسان میں۔ تو سورج بھی غروب ہوتا ہے اور ہم ایک عام انسان ہیں، ہمارے پاس بھی ہمیشہ دن ایک سے نہیں رہتے۔ کبھی ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، کبھی ہمارے اچھے دن ہوتے ہیں جن کے اندر ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، کبھی ہم بہت سے دنوں میں غمگین بھی ہوتے ہیں، اور یہ ایک زندگی کا تسلسل ہے، زندگی ایسے ہی چلتی ہے۔ کیوں؟ اگر انسان کے پاس، وہ ایک کوٹیشن ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ جو خراب سیب ہے وہ نہ کھائے تو اس کو اچھے سیب کی قدر نہیں ہوتی۔ تو وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ انسان میں اگر پورا سال اگر انسان خوش ہی رہے تو وہ کبھی اس کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ ایک غم والا انسان جو ہے یا جو غمگین انسان ہے اس کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ یا اگر کوئی انسان پورا سال غم میں ہی رہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ خوشی کا احساس کیا ہوتا ہے۔ تو یہ غم، خوشی، دن اور رات، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں تاکہ ایک زندگی کا ایک نظام ہو، اس پوری کائنات کا ایک نظام ہے جو اس کے حساب سے ہی چلتی ہے۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اور جب ہمارے پاس کوئی اقتدار ہو یا کوئی عہدہ ہو تو ہمیں اس کا صحیح سے استعمال کرنا چاہیے، جو ایک جائز استعمال جسے کہتے ہیں، ہمیں ویسا کرنا چاہیے۔ کسی کی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے انسان کو۔ ہم تمام کہتے ہیں کہ اگر آپ فرش والوں پر اچھے سے سلوک کرو گے تو عرش والا آپ پر بھی رحمت برسائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک اور کوٹیشن بھی یہاں پہ میں کوٹ کرتی جاؤں گی، وہ میری اپنی نہیں ہے لیکن میں یہاں پہ کوٹ کروں گی کہ جب آپ خوش ہو تو خوشی میں کسی سے وعدہ نہ کرو، جب آپ خوش ہو تو کسی سے وعدہ کوئی نہ کرو، اور جب آپ غم میں ہو تو کسی کو کوئی ایسی بات نہ کہہ دو کہ وہ اس کے دل پہ گراں گزرے۔ کہ جب انسان خوشی میں ہوتا ہے نا، کوئی وعدہ کر لے تو وہ ظاہر سی بات ہے ہمیشہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، تو پتہ نہیں وہ وعدہ پورا کر پائے یا نہیں کر پائے، یا کوئی بڑے بول نہیں بولنے چاہیے خوشی کے موقع پر۔ تو
وہ کسی نے ایک بادشاہ نے اپنے ہی ایک رائے میں انسان کو انگوٹھی دی اور اس پہ بولا کہ اس کے اوپر ایک ایسا جملہ لکھو کہ میں جب غم میں ہوں اور پڑھوں تو میں خوش ہو جاؤں، اور جب میں خوشی میں پڑھوں تو میں غمگین ہو جاؤں. تو اس نے اس انگوٹھی کے اوپر لکھ کر دیا کہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو اکبر بادشاہ شاید، تو ان کو انگوٹھی پر لکھ کر دیا گیا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. مطلب اگر ہم غمگین ہیں یا ہمیں کوئی دکھ ہے تو وہ وقت بھی گزر جائے گا، اگر ہمیں کسی چیز کی خوشی ہے تو وہ وقت بھی گزر جانا ہے. تو ہمیں دونوں معاملات میں صبر سے کام لینا چاہیے. خوشی میں بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مغرور ہو جائیں خوشی ملنے پر، اور غم میں کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مایوس ہو جائیں. ٹھیک ہے، مایوسی بھی گناہ ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ دیتا ضرور ہے. بہت سے ایک واقعہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ ایک شخص بہت زیادہ رو رو کر دعائیں مانگ رہا تھا، تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ کہ یہ شخص اتنا زیادہ رو رہا ہے، اب اس کی دعا قبول کر لیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اس کا رونا اور یہ مانگنا اچھا لگ رہا ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں تھوڑا اور رو لے. تو کبھی کبھار ہماری دعاؤں کا نا قبول ہونا، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہماری سن نہیں رہا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو آپ کا انداز اچھا لگ رہا ہو، اور اچھا انداز لگ رہا ہو جس کی وجہ سے وہ آپ سے محبت ہے اسے اتنی زیادہ، اسی وجہ سے وہ آپ کو تھوڑی دیر کر رہا ہو. تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو ایک نہ ایک دن مل ضرور جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور جب کوئی ہمارے پاس چیز آ جائے یا ہم کسی چیز کے وہ اقتدار میں آ جائیں یا ہمارے پاس کوئی عہدہ آ جائے تو اس کے اندر مغرور نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جب عہدہ آتا ہے اسی کے ساتھ ذمہ داریاں بھی آتی ہیں، اور جب ذمہ داریاں آپ پوری نہیں کرتے، ہو سکتا ہے کہ آپ اس دنیا میں تو آپ کو کچھ نہ ہو یا آپ کے اوپر کوئی کیس کر بھی دے تو آپ اس سے بھی چھٹکارا حاصل کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں انصاف ضرور ہوگا. تو آپ اس دن سے ڈریں کہ جب اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایک سینگ والی بکری اور بغیر سینگ والی بکری کا بھی حساب ہوگا قیامت کے روز. تو آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور اس کے حساب سے جب آپ کس کو کوئی اقتدار ملے تو آپ کوئی بھی فیصلہ کریں. تو یہ تھی آج کی میری کوٹ، اور نیچے میرا فیس بک لنک اور انسٹاگرام لنک موجود ہے. کائنڈلی آپ اس کے اوپر مجھے فالو کریں، یہ ساری ویڈیوز وہاں پر موجود ہیں، آپ سن سکتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ.